انارکلی بازار، جہاں ہمہ وقت انسانوں کی گہما گہمی رہتی ہے، انسانوں کی آمد و رفت رہتی ہے، دکانیں ہیں، مال ہے، خریدار ہے، پر ہر طرف رونق ہی رونق ہے، زندگی کے، دنیا کے مکمل رنگ ہیں۔ اس گہما گہمی میں، اس رش کے عالم میں گزرنے والے لوگ نہیں جانتے کہ اس بازار کی کسی گلی میں ایک ایسی شخصیت کا مزار ہے جس نے ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ اگر آپ انارکلی سے مال روڈ کی طرف سے لوہاری کی طرف جائیں، انارکلی میں سے گزرتے ہوئے، تو آپ کو سیکنڈ لاسٹ گلی، یا ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لوہاری سے انارکلی کو انٹر ہوئیں تو پہلی لیفٹ جو ٹرن آتی ہے وہ پان گلی یا انڈیا بازار جسے بولتے ہیں وہ ہے۔ اس سے اگلی جو گلی لیفٹ کو مڑتی ہے اس کا نام ہے قطب الدین ایبک روڈ، جو سیدھی جا کے ہسپتال روڈ کو ٹچ کرتی ہے۔ اس چھوٹی سی گلی میں درمیان میں جا کے دائیں طرف ایک مزار ہے۔ یہ وہ مزار ہے جو پکار پکار کے یہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف دیکھو، میری بھی بات سنو۔ وہ سنانا کیا چاہتا ہے؟ اس سلطان کی کہانی جو اس مزار میں دفن ہے، جس کو لوگ قطب الدین ایبک کے نام سے جانتے ہیں۔ جی ہاں، وہ قطب الدین ایبک جو کبھی اس ہندوستان کا سلطان تھا، جس نے ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ جی ہاں، باقاعدہ قائم ہونے والی مسلمان سلطنت جو ہندوستان میں قائم ہوئی، اس کا بانی جو تھا وہ قطب الدین ایبک تھا۔ مسلمانوں کی آمد و رفت کا جو سلسلہ ہے وہ بر صغیر میں محمد بن قاسم کی آمد سے شروع ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا، سندھ فتح کرتے ہوئے وہ ملتان تک آیا اور اسے پھر اچانک واپس بلا لیا گیا۔ وہ مسلمان سلطنت کی جو بنیاد یہاں پر رکھی جا سکتی تھی وہ نہیں رکھی جا سکی۔ پھر ایک عرصہ گزرا، عرصے کے بعد یہاں پر سلطان محمود غزنوی آیا، جس نے ہندوستان میں فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ سومناتھ کے مندر کی جو داستان ہے وہ سلطان محمود غزنوی کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے۔ 17 بار اس نے حملہ کیا اور پھر آخر سومناتھ کے مندر کو، اس کے اندر رکھے ہوئے بت کو پاش پاش کیا اور وہ بت شکن کہلایا۔ لیکن آخر کار وہ بھی واپس غزنی چلا گیا اور غزنی میں ہی مدفون ہوا۔ اس کے بعد شہاب الدین غوری جو ہے وہ فتوحات کا پرچم لہراتے ہوئے ہندوستان آیا۔ اس نے اجمیر شریف، دہلی، پنجاب اور مختلف جگہوں پر قبضہ کیا، فتح کیا اور اسلامی پرچم جو ہے لہرانے لگا۔ جب فتوحات کا سلسلہ خاصی حد تک پھیل گیا تو پھر اس نے اپنے جو غلام تھے قطب الدین ایبک کو دہلی کا
گورنر مقرر کیا۔ یہیں سے ہم قطب الدین ایبک کی کہانی جو ہے آپ کو بیان کرتے ہیں۔ یہ قطب الدین ایبک کون تھا؟ قطب الدین ایبک جو ہے ایک ترک غلام تھا جسے نیشا پور کے قاضی فخر الدین نے خریدا تھا۔ جب تک قاضی فخر الدین زندہ رہے قطب الدین جو ہے ان کی خدمت کرتا رہا۔ آخر قاضی صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کا ورثہ جو تھا یا ورثہ جو تھا ان کے بچوں میں منتقل ہوا۔ بچوں نے تو باقی جائیداد ساری رکھ لی، لیکن یہ غلام انہیں فالتو نظر آ رہا تھا، تو اس کو پھر وہ غزنی لے گئے۔ ایک یہ بھی روایت ہے کہ شہاب الدین غوری جو تھے وہ کہیں ایران آئے اور قاضی صاحب سے ملاقات ہوئی، انہیں ان کا وہ غلام پسند آیا اور ان سے انہوں نے قیمتاً خرید لیا اور اس کو غور جو علاقہ تھا جہاں وہ رہتے تھے وہاں پر لے گئے افغانستان۔ شہاب الدین غوری کو غلام آزاد کروا کے اپنے پاس رکھنے یا خریدنے کا شوق تھا، اور وہ غلاموں کو اپنے بچوں کی طرح رکھتے تھے۔ اس لیے بچوں کی طرح رکھتے تھے کہ اپنی ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں۔ قطب الدین ایبک جو تھا یہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھا، لیکن ذہین تھا، تھوڑا سا متحرک تھا، ایکٹیو تھا۔ شہاب الدین غوری کو اس کی یہ ساری جو خوبیاں یا صلاحیتیں تھیں وہ بہت زیادہ پسند تھیں۔ قطب الدین ایبک نے چھوٹی عمر میں ہی عربی اور فارسی پر عبور حاصل کر لیا تھا، قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا، گھوڑ سواری سیکھ لی تھی، اور جو جنگی مہارت تھی وہ بھی حاصل کر لی تھی، اور پھر وہ اپنی خدمت کی وجہ سے، اپنی جو ان کا خلوص تھا اپنے آقا کے لیے، اس کی وجہ سے شہاب الدین غوری کے وہ قریب تھے۔ جب شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر حملہ کیا تو قطب الدین ایبک ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ تھانی سر کے محاذ پر شہاب الدین غوری نے کامیابی حاصل کی، اور اس جنگ میں جو جنگی مہارت کا، مارکہ آرائی کا جو ثبوت جو تھا وہ قطب الدین ایبک نے دیا، اس سے ان کی قدر و منزلت جو تھی شہاب الدین غوری کے دل میں اور بڑھ گئی، لہٰذا انہوں نے انہیں دہلی کا گورنر مقرر۔ بہت سے واقعات ہیں کہ شہاب الدین غوری نے جب اجمیر شریف کا علاقہ فتح کیا تو وہ کہنے لگے قطب الدین ایبک سے کہ میں یہاں باجماعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، یہاں پر مسجد قائم ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے اس علاقے میں یا بلکہ اس خطے میں جو تھی کوئی مسجد نہیں تھی، لہٰذا شہاب الدین غوری نے قطب الدین ایبک کو مسجد کی تیاری کا حکم دیا۔ شہاب الدین غوری نے قطب الدین ایبک سے کہا کہ آپ کے پاس 60 گھنٹے ہیں، آپ نے اتنے وقت میں مسجد تعمیر کرنی ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہاں سے کوچ کر جانا ہے۔ یعنی 60 گھنٹے کے اندر جو ہے قطب الدین ایبک نے مسجد کا نقشہ بھی ڈیولپ کرایا، کاریگر بھی اکٹھے کیے، مٹیریل بھی سارا منگوایا گیا، اور 60 گھنٹے کے اندر اندر ایک مسجد تعمیر کر دی گئی، اور مسجد وہ آج تک موجود ہے۔ اور اس مسجد کے آپ جو پلر ہوتے ہیں وہ دیکھیں تو اس پر پوری آرائش بنی ہوئی ہے۔ مسجد کی دیواریں پتھروں سے اٹھائی گئی ہیں،
اور ان پتھروں میں کوئی سیمٹ نہیں لگایا گیا، اور مسجد کے اوپر سورہ بقرہ جو ہے 1.5 سپارہ جو ہے وہ اس پر اس کی خطاطی کی گئی ہے۔ اور اس مسجد کو اس وقت کیونکہ یہ 2.5 دن میں تیار ہوئی تھی، تو شروع میں اس کو 2.5 دن کے جھونپڑے کا نام دیا گیا، اور آج بھی اس کو 2.5 دن کا جھونپڑا ہی کہتے ہیں اس مسجد کو، اور دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، بعض ہندوؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اصل میں پہلے مندر تھا، مندر میں کی بنیاد آلریڈی بنی تھی، اس کے اوپر مسجد بنا دی گئی، لیکن مسلمان مورخین اس سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مسجد جو ہے اوریجنل مسجد ہی تھی اور مسجد ہی ہے۔ اور یوں یہ ہندوستان میں ایک مسجد پہلے سندھ میں تعمیر ہوئی تھی، اور اس طرف جو ہے پہلی مسجد تعمیر کرنے کا اعزاز بھی جو ہے قطب الدین ایبک کو حاصل ہے۔ جب وہ دہلی کا گورنر تھا تو اس نے وہاں پر قوت اسلام کے نام سے مسجد بنائی، ساتھ قطب مینار تعمیر کیا۔ وہ آج بھی قطب الدین ایبک کی یادگار ہے۔ قطب الدین ایبک کی جو جنگی مہارت تھی اور پھر شہاب الدین غوری کے ساتھ وفاداری تھی، اس کے صلے کے طور پر شہاب الدین غوری نے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے قطب الدین ایبک سے کر دی تھی، لیکن قطب الدین ایبک پھر بھی اپنے آپ کو غلام ہی سمجھتا تھا، اور ایک آقا اور غلام کا جو رشتہ تھا اس کو وہ آخر تک قائم رکھے ہوئے تھا۔ جب شہاب الدین غوری نے قطب الدین ایبک کو دہلی کا گورنر مقرر کر دیا، اور اس کے بعد مختلف فتوحات کرنے کے بعد جو ہے اس نے غزنی جو ہے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ راستے میں ایک مقام پر ان کی گکھروں کے ساتھ لڑائی ہوئی، اس لڑائی میں شہاب الدین غوری کا انتقال۔ شہاب الدین غوری کی تدفین کے بعد جو ہے وہ حکومت جو تھی ان کے بیٹے نہیں، ان کا جو بھتیجا تھا ان کے حصے میں قطب الدین ایبک اگر یہ سمجھتا یا اس کے دل میں یہ اقتدار کی ہوس ہوتی تو وہ فوراً دہلی کی سلطنت کا سلطان ہونے کا اعلان کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ حالانکہ شہاب الدین غوری کے بھتیجے نے انہیں کہا کہ اب شہاب الدین غوری کی فتوحات کا جو ورثہ ہے اس کے وارث آپ ہیں، تو لہٰذا آپ سلطان ہونے کا اعلان کریں۔ تو شہاب الدین غوری نے کہا کہ ان کا جو ورثہ ہے، وراثت ہے، وہ آپ کے پاس ہے، جب تک آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے میں سلطان بننے کا اعلان نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے قطب الدین ایبک میں وفاداری اس حد تک کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ اس نے اپنے آقا کی رحلت کے بعد بھی اپنی اوقات نہیں بھولا۔ ان کے فیملی کا اگر کوئی دوسرا شخص اس وقت موجود تھا تو اس نے اپنے آپ کو اس کا غلام تصور کیا، اس کا ورثہ سمجھا۔ لہذا شہاب الدین غوری کے بھتیجے نے انہیں اجازت دے دی کہ آپ سلطان ہونے کا اعلان کریں۔ لہذا سلطان ہونے کا جو اعلان تھا یا اس کی جو تاج پوشی تھی وہ لاہور میں کرنا۔ قطب الدین ایبک کو لاہور کی فضا پسند تھی، یہاں پر رہنا پسند تھا، یہاں کے لوگ پسند تھے، اور قطب الدین ایبک جو ہے دہلی سے سفر کرتے ہوئے
لاہور پہنچا، اور لاہور پہنچ کر یہ کوئی 1206، 25 جون 1206 کا یہ دور ہے جب قطب الدین ایبک لاہور آیا۔ سخت گرمی کا موسم تھا، اور یہاں آ کر قطب الدین ایبک کی بطور سلطان تاجپوشی کی گئی، جشن منایا گیا۔ لاہور والوں کو جب معلوم ہوا کہ قطب الدین ایبک لاہور کو اپنا دارالسلطنت بنائیں گے تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے قطب الدین ایبک جو بطور گورنر اس کی جو شہرت یہاں تک پہنچ رہی تھی کہ ایک انصاف پسند سخی دل حکمران ہے، لہذا اب قطب الدین ایبک جو ہے ہندوستان کا پہلا باقاعدہ سلطان بن چکا تھا، جس کی لاہور سے دہلی تک پورے ہندوستان میں حکومت تھی، اور اس نے اس کی بنیاد رکھ دی تھی۔ مسلمانوں کا جو 1000 سال کا جو دور اقتدار ہے، اس کا بانی جو قطب الدین ایبک ہے، جس کا ہم کہہ رہے ہیں کہ مزار پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ میری طرف دیکھو، میری کہانی سنو، مجھ سے وہ اس شخص کی داستان سنو جس نے ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اب سلطان نے جو وہاں پر اپنی حکومت کا سلسلہ شروع کیا، اس نے فتوحات کا سلسلہ بھی بڑھایا، اور اس کے دور میں کوئی اونچ نیچ نہیں تھی، کوئی ذات پات کا بھید بھاؤ نہیں تھا، کوئی تفرقہ بندی نہیں تھی، وہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتا تھا، بلکہ صدقہ خیرات کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس کو لوگ لکھ بخش کہتے تھے۔ وہ ضرورت مندوں کی، حاجت مندوں کی مدد کرتے تھے۔ لوگوں کا حال احوال جاننے کے لیے انہوں نے ایک پوری فورس قائم کی ہوئی تھی۔ ان کے دور میں جو تعلیم کا معیار تھا پنجاب کا اسپیشلی جو تھا، وہ 92-93% تھا۔ لوگ پڑھے لکھے تھے اس وقت کے۔ اس وقت جو تعلیم عربی کی، فارسی کی یا دیگر علوم کی دی جاتی تھی، اس حوالے سے اس کو پڑھا لکھا پنجاب اس وقت بھی کہا جاتا تھا۔ قطب الدین ایبک نے اپنے 4 سالہ دور میں ترقی کی، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی۔ یہ جہاں پر مزار ہے انارکلی والا، یہاں قطب الدین ایبک کا بہت بڑا ایک محل تھا، اور ان کے محل کا اندازہ بڑا ہونے کا اس بات سے لگا سکتے ہیں، اس کے اندر ہی پولو گراؤنڈ تھا۔ قطب الدین ایبک کو پولو کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ اب وہ باقاعدگی کے ساتھ اپنے محل کے اندر جو بنے پولو گراؤنڈ میں پولو کھیلتے تھے۔ اس کو اس دور میں چوگان بھی کہتے تھے۔ ایک دن پولو کھیلتے ہوئے وہ گھوڑے سے گر گئے۔ گھوڑے پر لگی لوہے کی جو زین تھی وہ ان کی چھاتی میں چبھ گئی، پیوست ہو گئی، جس سے ان کی پسلیاں جو تھیں وہ تڑک گئیں، شدید زخمی ہو گئے، اور ان زخموں کی تاب نہ لا کر چند روز حالت نزاع میں رہ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور یوں اس ہندوستان کی سلطنت کے پہلے سلطان کی کہانی جو ہے ختم ہو گئی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کے جو داماد تھے التمش، سلطان التمش،
وہ جب لاہور آئے تو ان کے مزار پر انہوں نے فاتحہ خوانی کی اور وہاں پر ایک شایان شان مزار تعمیر، اور پھر وقت گزرتا گیا، ایک حاکم کے بعد دوسرا حاکم، دوسرا حاکم کے بعد تیسرا حاکم، خاندان غلامہ کی جو حکومت تھی کوئی 90 سال کے قریب یہاں رہی۔ پھر خلجی آ گئے، تغلق آ گئے، مغل آ گئے، وقت بدلتے بدلتے جو تھا وہ جو محل تھا، جو مزار تھا، وہ سارے کے سارے جو ہیں بالکل جس کو کہتے ہیں کہ ختم ہونا شروع ہو گئے۔ محل جو تھے کھنڈر بن گئے، کسی نے ان کی اس پھر کیئر نہ کی، اور کرتے کرتے وہاں پر ایک ارد گرد جو ہے نا آبادی لوگوں کی بسنے لگ گئی، اور محل جو تھا، مزار جو تھا، اس آبادی کے درمیان میں آ گیا۔ انگریز کا دور آیا تو یہاں پر ایک وکیل تھے، ہندو وکیل۔ یہ جگہ جہاں پر یہ مزار ہے اس وقت، یہ ان کے پاس تھی، ان کی ملکیت تھی۔ انگریزی دور میں قطب الدین ایبک کے حوالے سے جو تھا مزار بنانے کا ایک پلان تیار کیا گیا۔ وہاں کی جو میونسپلٹی تھی اس کے زیر اہتمام جو ہے ان ہندو جو وکیل تھے ان سے وہ جگہ خرید کے اس جگہ پر یہ قبر جو تھی، جو مزار جو تھا، وہ دوبارہ سے تعمیر کیا گیا، اور یہ جو گلی تھی انگریزی دور میں اس کا نام قطب الدین اسٹریٹ جو تھا رکھا گیا۔ اسے قطب غوری محلہ بھی کہا جاتا تھا، اور ایک طویل عرصہ تک انگریزی دور سے پہلے تک، انگریزی دور تک یہاں پر قطب الدین ایبک کا باقاعدہ سالانہ عرس منایا جاتا تھا۔ 1206 سے 1210 4 سال کا عرصہ ہے ان کے اقتدار کا، اور لوگوں کو ان سے 4 سال کے عرصے کے اس حکمران سے اتنی عقیدت تھی کہ لوگوں نے باقاعدہ انہیں اس کی سمجھیں ایک عقیدت مند کے طور پر جو ہے ان کے ساتھ عقیدت کی وابستگی قائم کر لی، جیسے ایک پیر کے ساتھ ہوتی ہے، ایک بزرگ کے ساتھ ہوتی ہے، ایک درگاہ کے ساتھ لوگوں کا تعلق بن جاتا ہے۔ اسی طرح اس مزار کو درگاہ کا رتبہ بھی ملا، اور یہاں باقاعدگی سے لوگ عرس مناتے رہے۔ خیر، وقت بدلتا ہے، حکومتیں بدلتی ہیں، زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، اب وہ عرس والا تو سلسلہ نہیں رہا۔ ایک وقت تھا آیا پھر یہ جب قیام پاکستان ہوا تو مزار پھر گم ہونا یا غائب ہونا شروع ہو گیا۔ لہٰذا جب شاہ عالم مارکیٹ کے حوالے سے کچھ اور چیزیں قیام پاکستان کے بعد ڈیولپ ہونا شروع ہوئیں، تو پھر یہ بھی طے ہوا کہ یہاں پر جتنے مسلمان مشاہیر تھے ان کے مزار بھی دوبارہ سے تعمیر کیے جائیں۔ اس حوالے سے ایک کمیٹی بنائی گئی قطب الدین ایبک کا مزار بنانے کے حوالے سے، اور اس کے لیے یہ سمجھیں کہ 50 کے پیریڈ سے یہ سارا کام شروع ہوا تھا، اور اپریل 81 میں اس وقت کے وفاقی وزیر ثقافت و سیاحت محمد ارباب نے یہ مزار مکمل ہونے کے بعد اس کا افتتاح کیا۔ تو تب سے یہ مزار جو موجودہ شکل ہے اس حوالے سے یہ مزار جو ہے نظر آ رہا ہے۔ پیلے رنگ کی یہ عمارت ہے، اوپر ایک گنبد بنا ہوا ہے، لوہے کا گیٹ لگا ہوا ہے، لوہے کے گیٹ کے دونوں طرف اردو اور انگریزی میں ایک تختی لگی ہوئی ہے جس پر لکھا ہوا ہے قطب الدین ایبک۔ اس کا جو دور اقتدار ہے وہ 1206 سے 1210 تک کا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اس پر، اور سامنے ایک گرین باغیچہ ہے
मज़ार के ऊपर जो है वो कुरानी आयत की ख़ताती की गई है। और मज़ार के अंदर जाएं तो संग मरमर की सफ़ेद पत्थर की वो कब्र है और ख़ूबसूरत चारों तरफ हवादार जालियाँ बनी हुई हैं। और इसका जो मज़ार का डिज़ाइन था, आर्किटेक्ट थे अनवर सराज, उन्होंने मज़ार का डिज़ाइन बनाया था। ये 1953 में ये मज़ार बनने का सिलसिला शुरू हुआ था और जाके 1981 में ये मज़ार जो है मुकम्मल हुआ था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का ये मज़ार वहाँ से गुज़रने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो ज़रूर करता है और पुकार पुकार के अपनी दास्तान जो मैंने पहले कहा था वो सुनाता। अब उस बाज़ार के सामने अब तो ठेले लगे हुए हैं, कोई दही बड़े बेचने वाला है, कोई कबाब बेचने वाला है, कुछ छोटी गारमेंट्स की रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, सामने बेकरी है। दुनिया अपना कारोबार ज़िंदगी चला रही है। और कभी कभी कहीं कहीं लोग अपने बच्चों के साथ वहाँ आते हैं और बच्चों को उस तारीख़ी दास्तान से रोशनास भी कराते हैं। मज़ार के ऊपर मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, मगरिब का टाइम था, शाम का। मज़ार की हिफाजत के लिए एक आध आदमी तो वहाँ पर है, लेकिन प्रॉपर गाइड वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर कोई ऐसी छोटा मोटा म्यूज़ियम, लाइब्रेरी या कोई किताब या किसी चीज़ का ऐसा अहतमाम नहीं किया गया जहाँ पर वहाँ आने वालों को उस दास्तान से, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की शख्सियत और उनकी अहमियत से पूरी आगाही हासिल हो सके। वहाँ पर अगर किसी गाइड का एहतमाम हो या जो साहब वहाँ पर उस मज़ार की हिफाजत के लिए बैठे हैं, उन्हें इतनी आगाही हो कि वहाँ आने वालों को वो ये सब कुछ तफसील अगर कोई जानना चाहे तो बता। दोस्तों, ये थी कुतुबुद्दीन ऐबक की दास्तान, उस मज़ार की दास्तान। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप एक दफ़ा उस मज़ार का विज़िट ज़रूर करेंगे। और जब कभी आप लाहौर आएँ तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मज़ार पर आना ना भूलिएगा। इसलिए कि आज जिस पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अगर कहा जाए तो उसकी बुनियाद भी जो है, ये उसकी बुनियाद में भी कुतुबुद्दीन ऐबक का खून है। कायदे आज़म ने कहा था अगर मीनार पाकिस्तान जाएं तो वहाँ पर कायदे आज़म लिखा हुआ है कि पाकिस्तान उसी दिन बन गया था जब हिंदुस्तान में पहला हिंदू मुसलमान हुआ। और हिंदू के मुसलमान होने का जो सफ़र है, उस सफ़र में महमूद गजनवी का, शहाबुद्दीन गौरी का और कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत बड़ा हिस्सा है। सलामत रहें, दुआओं में याद रखें। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।